فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ پورا پورا دے گا ان کو. یوفی کا لفظ کس سے نکلا؟ وفا سے. کیا دے گا؟ اجورہم، ان کے اجر. اجور کس کی جمع ہے؟ اجر کی. ویزیدہم، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. نہ صرف یہ کہ ان کی کوشش، محنت اور کمائی کا بدلہ دے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا بندگی کو، اللہ کی عبادت نہ کرنا چاہیے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاب دردناک. کن کو؟ جو عبادت کو اپنی شان کے خلاف سمجھے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ ولیًا، اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار. کہاں نہیں پائیں گے؟ قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت، یا پھر جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوگا جو انہیں اس مصیبت سے نجات دے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی عبادت سے منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ غلو کا جو فتنہ ہے، کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھانا، یہ عام بندوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس سے تکبر بھی جنم لیتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی کی ناروا تعریفیں کرتے جائیں یا ہر وقت اس کی تعریفیں کریں تو اس کا نفس موٹا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اردو یا انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہمارے والد کہا کرتے تھے نفس موٹا ہونا. نفس کا موٹا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان پھولتا جائے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا کہ میرے تو چاہنے والے اتنے ہیں، اور مجھے تو اتنی شہرت حاصل ہے، اور میری تو اتنی پسندیدگی ہے، اور میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو یہ چیز انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتی ہے؟ تکبر، غرور پیدا کر دیتی. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو اتنے پہنچے ہوئے ہو کہ تمہیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، تم تو عرش تک جا پہنچتے ہو. بعض لوگ اپنے خیالوں خوابوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچتے ہیں، یا لوگ ان کو پہنچاتے ہیں، اور تمہیں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، تم تو اصلاً ہی پاک ہو، اور تم تو فلاں خاندان سے ہو اور پاک نطفے سے، اور لہٰذا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں کہ تم وضو کرو. تو ایسی ایسی چیزیں لوگوں سے پھر منسوب کر دی گئیں، اور لوگوں کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ ان کے لیے خود بندگی کرنا ایک عار ہو گیا، کیونکہ لوگ جو ان کو پوجنے لگے. تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں سے روکا اسی لیے جا رہا ہے کہ بندے اپنی بندگی کی حد سے آگے نہ نکلے. اور جہاں تک تکبر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے. جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننا چاہے گا، یعنی دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا. اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، رائی کے دانے برابر تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا. علامت کیا ہوتی ہے تکبر کی؟ کوئی بتائے گا کیا علامت ہوتی ہے تکبر کی؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بات بتائی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مان کے نہیں دیتا. وغمط الناس، اور دوسروں کو، انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ تو وہ کہتے ہیں سنبھال کے رکھو، وہ اس پہ ناک منہ چڑھاتا، سننا ہی نہیں چاہتا. یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کے حال حلیے کی وجہ سے یا کسی بھی کمی کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم کسی تکبر کا شکار ہیں. تکبر کا شکار انسان کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ اپنی رائے کے سامنے کسی اور کی رائے قبول نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کی سننا نہیں چاہتا، اور کیا ہوتا ہے؟
ہمیں اپنے تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ایون اپنے بچے بھی، اپنے بچوں سے ہمارا معاملہ کیا ہے، شوہر کے ساتھ کیا ہے، سسرال کے ساتھ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا تعلق جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کیا ہے، کولیگز کے ساتھ کیا ہے، آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کا جائزہ لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. کہ ہمارے سامنے کوئی حق بات آتی تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. مثلا جب بچے ہماری کسی بات سے اگری نہیں کرتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایکچولی پتہ کیا، آپ اپنے تکبر کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ری ایکشنز. کہ جب آپ کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے اپنا. ہر ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے. ہر ایکشن کا آپ کس طرح ری ایکشن دیتے ہیں، مختلف باتوں پر آپ ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں. تو یہ جو ری ایکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے متواضع ہیں، ہمبل ہیں، اور کتنے ہم متکبر ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا دیکھیں کہ باہر لوگوں میں ہم پھر بھی بن بیٹھتے ہیں، لیکن ہم کہاں اصل میں ہوتے ہیں؟ گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر بیوی باہم. ہم وہاں کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں؟ یعنی کسی نے اگر ایک بات کہی تو ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ یا ہم زیادہ جن لوگوں کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر میں بار بار یہی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ کسی اور سے تکبر ہٹ بھی جائے، دور بھی ہو جائے، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا جب تک میرے اندر سے وہ بلا نہ نکلے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو علامت ہوتی ہے ری ایکشنز میں، وہ ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنا. ہر بات میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، عذر تلاش کرنا اور ڈیفینڈ کرنا، جسٹیفائی کرنا، ایکسکیوزز تلاش کرنا. یعنی ہر چیز میں جواب تیار رکھنا، بس کسی کی کوئی تنقید نہ سننا اور فوراً ڈیفینڈنگ ہو جانا. اصل میں جب ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے؟ اپنی بڑائی ثابت کرنا، اپنے آپ کو صحیح قرار دینا، اور دوسرے کی بات سننے کو راستہ نہ دینا. تو اس سے عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات بگڑتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سن لینا چاہیے، اگری کریں یا نہ کریں. دیکھیے، جب بھی کسی کے ساتھ ڈس اگری کرنا ہو نا تو دلیل کے ساتھ کریں، جذبات کے ساتھ نہیں. عموماً ہم خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں تو ہم جذبات انوالو کر لیتے ہیں اس میں. یہ ہے ہم عورتوں کی کمزوری کہ ہم ایموشنز کو الگ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتے، ہر چیز میں ایموشنز انوالو کر لیتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کی جو پرسنالٹی ہے نا، اسی لیے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ نا ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ری ایکشنز کیا ہوتے تھے جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا. مثلا آپ کو معلوم ہے سورۃ نور جب نازل ہوئی تو جگہ جگہ پر مدینہ میں، ایک صحابی کہتے ہیں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا تو گھروں میں دیے جل رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ آج کوئی خاص بات ہوئی ہے کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، کیونکہ وہ تیل جلاتے تو اتنا تیل نہیں ہوتا تھا، تو ان یوزول سی بات تھی کہ رات کو کہیں دیا جلے. تو بتایا گیا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے اور خواتین صبح نماز سے پہلے، یعنی فجر میں نکلنے سے پہلے اپنی چادریں تیار کریں. اب یہ تھا کہ کپڑے بھی کم تھے لوگوں کے پاس، تو کسی نے اپنا وہ کھولا، یہ جو بیلٹ باندھتے تھے لوگ ان کو سی کے، اور کوئی کسی نے کسی طرح اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے اپنے کپڑے تیار کیے. اب نہ تو کوئی بوتیکس تھے اور نہ کوئی ٹیلرز تھے اور نہ کوئی کچھ، یہ سب کچھ خواتین خود ہی کرتی تھیں، اور اس بات میں فخر محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں. ہمارے لیے فخر یہ ہو گیا کہ ہم ہاتھ سے کام نہ کریں، حالانکہ یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ کس طرح حکم آتا تھا اور وہ اس کو انکار نہیں کرتے تھے. ہم اللہ کے بہت سے احکامات کو ماننے میں آر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ہماری شان میں فرق آئے گا. تو یہ جو یستن کے تھا نا، کسی بھی حکم کو ماننے میں ناک منہ چڑھانا یا آر سمجھنا یا یہ کہنا کہ اس سے پھر میری جو ویلیو ہے یا پرسنالٹی ہے اس کا ذرا قد چھوٹا ہو جائے گا، تو یہ چیز درست نہیں، یہ تکبر میں آتا ہے.